وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی رشتے کی مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ اور ہم سب کو اس عظیم رات سے سرفراز فرمایا، جس کے تلاشنے کے لیے یا جس رات کو چاہنے کے لیے اور اس میں عبادت کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع اکٹھا اور یکجا ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہم سب کے درجات کو بلند کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کے والدین کی مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین موجود ہیں اللہ رب العالمین ان کو صحت و عافیت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو تنگ دست ہیں اللہ ان کی تنگ دستی کو دور فرما دے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العالمین بندوں کی روزیاں تقسیم کرتا ہے، اور سال بھر کی تقدیر اللہ رب العالمین اس رات میں فرشتوں کے حوالے کرتا ہے کہ ہر ایک انسان کی تقدیر جو اس کے سال بھر کی ہونے والی ہوتی ہے وہ تقدیر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر حکمت والے امر کا، معاملے کا فیصلہ اللہ رب العالمین اس رات میں کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین سال بھر کی تمام خیر اور نیکیوں کو اللہ رب العالمین ہماری زندگی میں جمع فرما دے، اور ہر طرح کے شر سے، مصیبت سے، پریشانی سے، دکھ سے، تکلیف سے اے اللہ رب العالمین تو ہم سب کو نجات عطا فرما دے۔ اسی طریقے سے یہ رات جو ہے اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ سلامتی کی رات ہے، خیر کی رات ہے۔ کا سلام، پوری کی پوری رات جو ہے یہ خیر اور سلامتی کی رات ہے۔ اللہ رب العالمین کی جانب سے سلامتی اور سکونت، اطمینان اور چین اور سکون کا نزول ہوتا ہے۔ پوری دنیا آج سسک رہی ہے، کراہ رہی ہے۔ خود اسی ہندوستان کے اندر بہت ساری جگہوں کے اوپر حالات مناسب اور درست نہیں ہیں، پریشان کن حالات ہیں۔ ایسے میں اللہ رب العالمین سے ہم اپنے لیے اور اپنے ان بھائیوں کے لیے جو مظلوم ہیں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں، چاہے ہندوستان میں ہو یا کہیں بھی ہو، ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی چین، سکون اور امن اور سلامتی اور خیر اور برکت نصیب فرمائے، تاکہ اللہ کی زمین کے اوپر وہ جی سکیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، اور اللہ رب العالمین کے اس بنائے گئے دنیا سے ان کا جو فائدہ ہے اس کو بھی وہ کما حقہ حاصل کر سکیں۔ محترم حاضرین، انسان جہاں زندگی گزارتا ہے اس میں زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا، اور ہم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو اس کی مرضی کا بنا کر کے نہیں چھوڑا کہ جس کی مرضی جہاں چلے وہ جیسا چاہے ویسا عمل کرے، بلکہ اللہ رب العالمین نے زندگی گزارنے کے لیے مضبوط، کامل
اور مکمل گائیڈ لائن بنا کر کے ہم کو دیا ہے، اور اسی گائیڈ لائن کے مطابق زندگی ہم کو اور آپ کو گزارنی ہے۔ لہذا وہی چند باتیں جو سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے اور معاشرے کے لیے ضروری ہیں، قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل یا جسے سورہ اسراء کہا جاتا ہے، اس کی چند آیتوں کی تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، جس میں مسلم معاشرہ کس طرح سے ہونا چاہیے، ایک مسلمان خاندان کس طرح سے ہونا چاہیے، اس کا اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر وضاحت کی ہے۔ اور یہ کیا ہے دیکھیے، ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کا، ایک پس منظر ہے، پہلے اس کو سمجھیے تاکہ سورت کے آیتوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہجرت کے چند دنوں قبل نازل ہوئی ہے، ہجرت کے چند دنوں قبل نازل ہوئی ہے۔ اب جب مسلمان مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ جا رہے ہیں، تو مدینہ میں ایک مسلم حکومت کے قیام کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے، مسلمان سوسائٹی آباد ہو رہی ہے، ایک کمیونٹی ایک جگہ سے منتقل ہو کر کے ایک دوسرے جگہ پہ بس رہی ہے، جہاں آگے چل کر کے ان کی حکومتیں ہوں گی، انہیں حکومت کرنا ہے، آدھی دنیا کے اوپر ان کو چھا جانا ہے، بلکہ پوری دنیا پر اسلام کا پرچم وہاں سے لہرے گا، وہ دارالسلطنت بنے گا، وہاں فیصلے ہوا کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے پوری دنیا کی نگاہیں اس کی جانب ٹک جائیں گی، ہر ایک کی نگاہ اس کے جانب ہوگی، مسلم خلیفہ وہاں بیٹھے گا، تو وہ خاندان کیسا ہونا چاہیے، وہاں سماجی نظام کیسا ہونا چاہیے، سوسائٹی اور معاشرے کی حالت کیسی ہونی چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دوسروں کو اسلام کی تعلیم تو دیں اور خود اپنے گھر میں فتنہ و فساد کے اندر مبتلا ہوں، تو ہماری دعوت کارگر نہیں ہو سکتی ہے۔ اور جب تک ہم کو داخلی طور پر سکون حاصل نہیں ہوگا، ہم خارجی طور پر کام بھی نہیں کر سکتے، خارجی طور پر کام نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی جو اپنے گھر میں پریشان ہو، وہ گھر کے باہر سکون کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے گھریلو معاملات کے نظام کو اور اس کے بیس کو بہت مضبوط بنایا، بہت مضبوط بنایا، اور شریعت کے اندر اس کی واضح گائیڈ لائن اللہ رب العالمین نے مقرر فرمائی اور بیان فرمائی۔ آج کے اس درس میں ہم اسی کی وضاحت آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس تفسیر کے بعد 15 سے 20 منٹ کا وقفہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہم لوٹیں گے آپ کی طرف، جس میں قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے ہم گفتگو کریں گے، قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے گفتگو کریں گے، اور وہ اس وجہ سے کریں گے، آپ جانیے اس کی اہمیت بھی سمجھ لیجئے، وہ اس لیے کہ آج کل کوئی بھی کہیں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، کوئی کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ ابھی چند سالوں کی بات ہے، یہ شکیل ابن حنیف کہیں سے آیا، بہار وغیرہ کے کسی علاقے سے، اور ادھر نارائن کھیڑ اور حیدرآباد کے کچھ علاقوں میں دیہاتوں میں جا کر کے رہا، اور رہنے کے بعد اس نے کچھ دعوے کیے اور بہت سارے مسلمان اس کے ساتھ ہو گئے، بلکہ ساتھ ہونے کے بعد وہ آرگنائز ہو گئی وہ تنظیم، اور پھر بمبئی کے علاقے میں، شولاپور کے علاقے میں، بنگلور کے علاقے میں، بہار کے علاقے میں یہ لوگ پھیل گئے، اور مسجدوں کے اندر داخل ہو کر کے وہاں لوگوں کو ان لوگوں نے ورگلانا شروع کر دیا، ایک تنظیم پوری ہو گئی، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس نے یہ کہا کہ میں مہدی ہوں۔ تو ہمیں یہ جاننا ہے کہ مہدی اصل میں ہے کون، دجال ہے کون، یاجوج اور ماجوج ہے کون، کب نکلیں گے، کس وقت اس کا ظہور ہوگا، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کی ہیں، 10 نشانیاں، ان نشانیوں کو پوری تفصیل کے ساتھ، یعنی جہاں کہیں بھی حدیث کے کتاب میں کوئی ایک حدیث اس کے تعلق سے بیان کی گئی ہوگی تو ہم انشاءاللہ اس کی شرح آپ کے سامنے کریں گے۔ یعنی قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے کوئی آدمی اگر پورے اوتھینٹک معلومات کو جمع کرنا چاہتا ہے تو اس کو اس درس میں بیٹھنا بہت ضروری ہے، اس کو اس درس میں بیٹھنا بہت ضروری ہے تاکہ اس بات کو وہ سمجھ جائے، چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو۔ لہذا آپ اپنے وقت کو ادھر ادھر لگائے بغیر آپ کوشش کیجئے گا کہ اپنے آپ کو مسجد میں روک کر کے رکھیں تاکہ یہ قیمتی باتیں یہ آپ سے چھوٹے نہیں، اور ہماری جو جاگنے کا مقصد عبادت کا جو ہے وہ عبادت میں ہم مکمل طریقے سے پورے اتر سکیں، اور اس کے بعد آپ کو انفرادی طور پر عبادت کا بھی موقع دیا جائے گا۔ چلیے ان
باتوں کی طرف لوٹتے ہیں جو آیتوں کو ہم نے تفسیر کے لیے چنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ تعبدو کہ تم کسی کی عبادت مت کرو، الا ایاہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، یہ ہوا ترجمہ۔ یہ فیصلہ کب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ یہ سوال ہے، کب کیا ہے یہ فیصلہ؟ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، کب یہ فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تو کہتے ہیں یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کیا ہے جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، اور حضرت آدم جب بنا لیے گئے تو حضرت آدم کے پیٹھ میں جتنے روحیں تھیں ان تمام روحوں کو اللہ رب العالمین نے نکالا، ہم کو، آپ کو، ہمارے ماں باپ کو، دادا پر دادا کو، اور قیامت تک آنے والی تمام کے تمام نسلوں کو اللہ رب العالمین نے ان کے روحوں کو کیا کیا؟ یکجا کیا اور اکٹھا کیا، اور اس کے بعد ان سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کیا کہا کہ ہاں اے اللہ رب العالمین، کیوں نہیں، یقیناً تو ہی کیا ہے؟ ہمارا رب ہے۔ تو یہ جو وعدہ ہم نے اللہ رب العالمین سے کیا ہے، یہی اللہ رب العالمین کا وہ فیصلہ ہے جو اللہ رب العالمین جس کو یاد دلا رہا ہے کہ اس کو یاد رکھنا۔ اب ہم میں کا کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو یاد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی وعدہ لیا ہے، آپ کو یاد ہے کیا؟ بولیے، یاد ہے؟ ہم کو بھی یاد نہیں، آپ کو بھی یاد نہیں، اور کسی کو بھی یاد نہیں۔ پھر جب یاد نہیں ہے تو اللہ رب العالمین یہ بات کیوں بتا رہا ہے؟ بتائیے کیا جواب ہوگا اس کا؟ سوال سمجھے نہیں سمجھے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سے بھی آپ سے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جب پیدا کیا تھا اس وقت ہماری روحوں سے یہ وعدہ لیا۔ اللہ نے کیا وعدہ لیا ہے؟ کہ میں تمہارا رب ہوں، میرے علاوہ تم کسی کی بھی عبادت مت کرنا، جب بھی عبادت کرنا میری عبادت کرنا، کسی اور دوسرے کی عبادت نہ کرنا۔ اور ہم نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ جب بھی عبادت کریں گے تیری ہی کریں گے، تیرے علاوہ اور کسی دوسرے سے نہیں کریں گے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس وعدے کے بارے میں پوچھے گا، اے فلاں تو اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرتا تھا، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ خلافی کی۔ تو اب وعدہ یاد ہے ہم لوگوں کو؟ بولیے، کسی کو یاد نہیں۔ پھر کیسے پتا چلے گا؟ کیسے پتا چلے گا؟ پتا چلے گا اس کتاب کے ذریعے سے، جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کر دی، ہمیں عقل دی، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی، اور ہم سے یہ کہا کہ اس کتاب کو پڑھو، یہ تمہارے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ نے کہا ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے مضبوط راستہ اور سب سے بہترین راستہ ہے۔ قرآن مجید سب سے بہترین راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو کیا ہم لوگوں نے قرآن مجید کا حق ادا کیا؟ یہ سوال ہے۔ پڑھا ہم نے قرآن مجید کو؟ یا کہیں پر اگر قرآن مجید کی تفسیر کی جا رہی تھی، اس کے دروس بیان کیے جا رہے تھے، اس کے آیتوں کی وضاحت کی جا رہی تھی، تو کیا ہم نے اپنا وقت دیا، اس میں اپنا وقت لگایا؟ کیا زندگی کے کچھ ایام کو ہم نے قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے بھی صرف کیا؟ اور اگر نہیں کیا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہی میرے قوم کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کتاب کو پشے پشت ڈال دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، اس کتاب کے پیج کو کبھی الٹ کر کے اس نے نہیں دیکھا، واٹس ایپ چلایا کرتا تھا، فیس بک چلایا کرتا تھا، دنیا کے اور دوسرے دیگر چیزیں چلایا کرتا تھا، لیکن تیری کتاب کھول کر کے دیکھنے کی اس کو توفیق نہیں ہوئی۔ تو اس وقت انسان کے ہاتھ میں خسارہ اور گھاٹا کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ دیکھیے، انسان کا سب سے بڑا حق روئے زمین کے اوپر کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا حق اللہ رب العالمین، کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے علاوہ
کسی دوسرے کی عبادت نہ کرے۔ اب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے طریقہ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کہ بغیر طریقے کے آدمی عبادت کرے گا تو طریقہ کون بتائے گا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتلائیں گے۔ اللہ کی عبادت اللہ کے حکم کے مطابق، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق اگر کوئی آدمی انجام دینے والا ہے تو وہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے۔ اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عبادت کرنے والا نہیں ہے تو سمجھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے، وہ اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی اور اپنے دل کی بات ماننے والا اور اپنے دل کے کو رب بنانے والا وہ آدمی ہے۔ اسی کا فیصلہ اللہ رب العالمین نے کیا، کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ اور یہ جان لیجئے کسی بھی سماج میں اور کسی بھی سوسائٹی میں اگر امن چاہیے، سکون چاہیے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی تحقیق کرنی پڑے گی۔ اگر توحید نہیں ہے تو اس معاشرے میں سکون اور چین کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ جس معاشرے میں شرک ہو اور جس معاشرے میں بدعت ہو، جس معاشرے میں لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے اپنے جبین نیاز کو خم کر رہے ہوں، اپنے سروں کو جھکا رہے ہوں، اس معاشرے میں کبھی بھی امن اور سکون نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء نے دیگر اخلاقی برائیوں کے ہونے کے باوجود بھی سب سے زیادہ وقت جس دعوت کو دینے میں لگایا ہے وہ دعوت کون سی ہے؟ توحید کی دعوت۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اللہ کہتا ہے ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا۔ رسول کا کام کیا تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا تھا۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے اس سے وہ کیا کرتا تھا؟ منع کرتا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ توحید کی دعوت نہ دی جائے، توحید کی دعوت دینے سے اختلاف ہوتا ہے، اخلاق پہ بات کرو اور دوسری موضوعات پہ گفتگو کرو، توحید پہ گفتگو مت کرو۔ یہی وہ جڑ ہے، یہی وہ بنیاد ہے جس کے اوپر اتحاد ممکن ہے، جس کے اوپر اختلاف کا خاتمہ ممکن ہے، اسی توحید کے اوپر۔ کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کو جوڑا تھا، اسی توحید کی بنیاد کے اوپر جوڑا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد ہو، اتفاق ہو۔ اسی لیے جب اسلامی سوسائٹی کا قیام عمل میں آ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جس بات کا حکم دیا، کہا کہ تم کو اللہ کی عبادت کرنی ہوگی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہوگا، تب جا کر کے تمہارا معاشرہ کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ اب ایک قدم اور آگے چلیے۔ حضرت ابراہیم کو جب اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو اور اپنے بیوی کو حرم کے میدان میں لے جا کر کے چھوڑو، حضرت ابراہیم حضرت ہاجر کو اور حضرت اسماعیل کو لے کر کے جاتے ہیں، تھوڑا سا کھجور اور پانی، ایک مشکیزہ، چمڑے کا مشکیزہ جو اس زمانے میں چلتا تھا، کا اس میں پانی بھر کر کے دے دیا، بٹھا دیا، اور وہاں سے ہٹ کر کے آپ نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ کہا رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ دعا پہ غور کیجئے گا، اے اللہ اس شہر کو تو امن والا شہر بنا دے۔ کس کو؟ مکہ کو تو امن والا شہر بنا دے۔ دیکھیے کیا مانگ رہے ہیں؟ سب سے پہلے کیا مانگ رہے ہیں؟ امن مانگ رہے ہیں، سکون مانگ رہے ہیں، کیونکہ اگر امن اور سکون نہ ہو اور آدمی کروڑ پتی بھی ہو تو اپنے پیسے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس کی ایک مثال آپ کو میں دے رہا ہوں، ایک مثال، بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی سے 5 سال پہلے پیچھے جائیے، 2019 اور 2020 کے رمضان میں کیا حال تھا؟ پیسے تھے نہیں تھے ہم لوگوں کے پاس، سب کچھ تھے، لیکن بیماری کا خوف اور دہشت ایسا تھا کہ آدمی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا، جہاں بھیڑ بھاڑ ہوتی تھی وہاں بیٹھتا نہیں تھا، مجال تھی کہ اس طرح سے بھیڑ لگا کے ہم لوگ بیٹھ جاتے؟ ہاں، کسی کی ہمت تھی؟ ہرگز نہیں۔ لوگوں نے بسوں میں سفر کرنا چھوڑ دیا تھا، گھر سے نکلنا چھوڑ دیا تھا لوگوں، حالانکہ ان کے پاس سب کچھ تھا، مال دولت پیسے کوڑی سب کچھ، لیکن امن نہیں تھا، سکون نہیں تھا۔ کوئی چھینک دیتا تو لگتا تھا کہ وہ کوئی بلاسٹ کر دیا ہے کسی نے، آدمی اچھل جاتا تھا اور ڈر جاتا تھا، یہ حالت ہوتی تھی۔ چاقو مارنے سے بھی اتنا تیز آدمی نہیں ڈرتا جتنا اس زمانے میں چھینک سے ڈرتا تھا آدمی، کہ کوئی چھینک دیا کہیں اس کو وہ بیماری تو نہیں ہے، یا خود کو اگر زکام ہو جائے
تو آدمی کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے تھے کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ حالت تھی یا نہیں تھی؟ تو سکون جب تک نہ ہو، چین جب تک نہ ہو، آدمی کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اسی لیے حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے کیا دعا کی؟ اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور مجھ کو اور میرے بچوں کو بتوں کی عبادت سے محفوظ کر دے. کس سے؟ بتوں کی. وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھ کو اور میرے بچوں کو اللہ بتوں کی عبادت سے محفوظ کر دے. اب ایک سوال آپ سے پوچھتے ہیں اتنی بات جاننے کے بعد کہ دعا ہو رہی ہے امن کی اور کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو اور میرے بال بچوں کو بتوں کی عبادت سے محفوظ کر دے. دونوں میں ربط کیا ہے؟ دونوں میں جوڑ کیا ہے؟ جوڑ کیا کنیکشن ہے دونوں؟ دعا کے پہلے حصے میں اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، یہ دعا کا پہلا حصہ ہے. مجھ کو اور میرے بال بچوں کو بتوں کی عبادت سے محفوظ کر دے، یہ شہر، یہ دعا کا دوسرا حصہ ہے. ان دونوں حصے میں دعا کے ان دو ٹکڑوں میں جوڑ کیا ہے؟ یہ جوڑ دیکھیے، بتوں کو چھوڑنے سے ہی امن میں آئے گا. یعنی اللہ کے شرک سے جب تک توبہ نہ کیا جائے تب تک معاشرے میں امن نہیں آئے گا، یہ مطلب ہے. دلیل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نور کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے تم سے، اے مومنو تم سے اور ان لوگوں سے جن لوگوں نے عمل صالح کیا، یہ وعدہ کیا ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ، جملے کے اوپر غور کیجئے گا، اللہ تم کو زمین کا حاکم بنا دے گا، زمین کا خلیفہ بنا دے گا، زمین کا مالک بنا دے گا، زمین کا بادشاہ بنا دے گا. لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور وہ دین جس کو تمہارے لیے اس نے پسند کیا ہے یعنی اسلام، اس دین کو اللہ تعالیٰ سربلندی عطا کرے گا. اس دین کو کیا کرے گا؟ سربلندی عطا کرے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے خوف کو امن سے بدل دے گا. اللہ اکبر. کوئی ڈرا ہوا ہے اس کے خوف کو اللہ کیا کرے گا؟ امن سے بدل دے گا. اب اللہ کہتا ہے شرط یہ ہے یعبدوننی، تم سب مل کر میری عبادت کرو، ولا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. پوائنٹ سمجھ گئے آپ؟ مسلم معاشرے میں اگر امن چاہیے، چین چاہیے، سکون چاہیے تو سب سے پہلے شرک سے توبہ کرنا پڑے گا اور ایک اللہ کی عبادت کی کرنی پڑے گی اور ایک اللہ کی توحید کو خالص کر کے صرف اسی کی عبادت کرنی پڑے گی. یہ پہلی پوائنٹ، پہلا بات، پہلا حق. اب اللہ رب العالمین کے حق کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بعد دنیا میں سب سے بڑا حق انسان کا کس کے اوپر ہے؟ ہاں، ماں باپ کا. تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد یعنی اللہ کے حق کے ساتھ رسول کا حق داخل ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو. اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. حسن سلوک کس میں؟ قول میں، گفتگو میں. حسن سلوک عمل میں. یعنی والدین اگر کمزور ہیں، غریب ہیں تو ان کے کھانا خرچہ اور رہنا اور ان کے پورے پرورش کی ذمہ داری یہ کس کے سر ہے؟ کس کے سر ہے؟ بیٹے کے سر ہے. بیٹے کے سر ہے. دیکھ ریکھ کرنا اور ان کی خبرگیری کرنا، یہ ذمہ داری ایک بوڑھے ماں باپ کی اس کے بیٹے کے اوپر ہے کہ وہ اس کو دیکھے گا اور ان کی خدمت کرے گا. یہ احسان ہے. کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں بیان کیا. کہا دیکھو تم میں کا کوئی آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو راضی کرے، اور تم میں کا کوئی آدمی اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کو ناراض کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کو کیا کرے؟ ناراض کرے. اللہ اکبر. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالی نے والدین کو انسان کے اس دنیا میں آنے کا سبب بنایا ہے. والدین کیا ہے؟ سبب ہیں.
اور انسانوں کے جو والدین ہیں وہ دوسرے جانداروں کے والدین سے مختلف ہیں. کیوں؟ کہ انسانوں کو پرورش کی ضرورت پڑتی ہے جبکہ جانوروں کو پرورش کی ضرورت نہیں پڑتی. جانوروں کے بچوں کو آپ دیکھیے گا وہ پیدا ہوتے ہیں چلنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن انسان پیدا ہونے کے بعد فوراً چلنا نہیں شروع کرتا. اس کو بتانا پڑتا ہے، اس کے ناز نخرے اٹھانا پڑتے ہیں، وہ بیمار پڑتا ہے، اس کے علاج و معالجے کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. جبکہ دوسرے جانوروں کے بچے جو ہوتے ہیں وہ اس قدر بیمار نہیں پڑتے جتنے انسانوں کے بچے بیمار پڑتے ہیں. تو ایک باپ اور ایک ماں ان ساری کلفتوں کو اور تکلیفوں کو برداشت کر کے اپنے اولاد کی پرورش کرتی ہے اور اس کو پالتی ہے اور اس کو جوان بناتی ہے. تو جو آدمی اپنے ماں باپ کو احسان جس کا اس کے اوپر ہے اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہا ہے اور اس کا احسان مند نہیں ہو رہا ہے تو اللہ جس کو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے اس کا احسان مند کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ بتائیے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے والدین کا شکریہ ادا کرنے والا نہیں ہے وہ میرا شکریہ ادا کرنے والا بھی نہیں ہو سکتا. جس کے والدین اس سے ناراض ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا. پہلے چاہیے کہ انسان اپنے والدین کو راضی کرے. دیکھیے جب اسلامی معاشرے میں جہاد کی بات آتی ہے، ایک صحابی حاضر ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ میدان جنگ میں جاؤں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احی والدات، تمہارے ماں باپ کیا زندہ ہیں؟ کہاں؟ کہا ففیہما فجاہد، جاؤ تم ان کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے، یہی تمہارے لیے جہاد ہے. اللہ اکبر. سوچیے آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا، کہا نہیں تم جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو. اور جانتے ہیں جنت اور جہنم کے درمیان میں جو جگہ ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ پڑھایا آپ لوگوں کو آراف. آراف میں جو لوگ ہوں گے کہا یہ وہ شہداء ہوں گے جو میدان جنگ میں گئے ہوں گے اور ان کے ماں باپ کی اجازت نہیں ہوگی. اللہ اکبر. یعنی ماں باپ نہیں چاہ رہے ہوں گے کہ جائیں، اب ماں باپ کی اجازت کے بغیر یہ لوگ میدان جنگ میں نکلے ہوں گے اور جا کر کے شہید ہو گئے ہوں گے. تب ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ اٹکا دے گا، کہے گا کہ تمہارے ماں باپ راضی نہیں ہیں اسی لیے تمہارے معاملے ابھی اٹکے ہوئے رہیں گے، لمبت رہیں گے، بعد میں ہم اس کو دیکھیں گے. دنیا میں آدمی دوستوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، یہاں شہید کا یہ معاملہ ہے تو ہمارے پاس کیا نام اعمال ہے؟ ہمارے دوست ہم سے راضی ہیں، ہمارے دوسرے لوگ ہم سے راضی ہیں، لیکن ماں باپ ناراض ہیں، ماں باپ خوش نہیں ہیں. ہم اپنے ماں باپ کو اگر خوش نہیں رکھ سکتے تو چاہے 50,000 دوست ہمارے ہم سے راضی کیوں نہ ہو جائیں ہم کو جنت نہیں مل سکتی. جنت والدین کی رضامندی، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے بعد والدین کی رضامندی سے ملے گی. اور یہ بھی جان لیجئے جس معاشرے میں بوڑھے ماں باپ کو سر چھپانے کے لیے اس کی اولاد چھت نہیں دے سکتی ہے، اللہ رب العالمین اس معاشرے کو امن و سکون کا چھت نہیں نصیب کرے گا، نہیں نصیب کرے گا. یہی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس آیت کریمہ. جس معاشرے میں بوڑھے ماں باپ ایک شیشی دوا کے لیے ترس رہے ہوں اس معاشرے میں اللہ رب العالمین سکون اور چین کبھی نہیں دے گا. اسی لیے انسانوں کو چاہیے، لوگ حج پہ حج کرتے ہیں، عمرہ پہ عمرہ کرتے ہیں، لیکن بوڑھے والدین کو ناراض کیے ہوئے ہیں گھر میں. والد کی اب ناراضگی کا صرف یہ مطلب نہیں ہے، ان کی رضامندی کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اب کیا چاہیے. جوان اولاد اپنے ماں باپ سے کہتی ہے آپ کو اب کیا چاہیے، آپ کے لیے تو سب انتظام ہم کیے ہوئے ہیں، گھر میں سارا کچھ موجود ہے، راشن لا کے دیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، چلا کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو والدین کو وہ نہیں چاہیے، والدین کو آپ کی زندگی کا وقت چاہیے. آپ تھوڑا بیٹھیے ان کے ساتھ، تھوڑا گفتگو کیجئے، زندگی کے اس بھیڑ بھاڑ میں تھوڑے اپنے قیمتی وقت کو اپنے ماں باپ کے سامنے بیٹھ کر کے بھی بتائیے. اللہ اکبر. آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، دیکھیے اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور نماز اس وجہ سے پڑھ رہا ہے کہ ہم دوسرے کو دکھائیں، زید کو دکھائیں، عمر کو دکھائیں، بکر کو دکھائیں، تو یہ ریاکاری ہے. یہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے. لیکن گھر میں بوڑھے ماں باپ موجود ہیں اور رات کو اٹھ کر کے بیٹا یا بیٹی
तहज्जुद की नमाज पढ़ रही है और जोर से आवाज से पढ़ रहा है ताकि मेरे माँ बाप सुने और उनके दिल में खुशी महसूस हो कि मेरा बेटा कितना नेक है, मुत्तकी है, परहेजगार है, कि तहज्जुद पढ़ रहा है, तो कहते हैं ये इबादत है, यहाँ रियाकारी नहीं है, ये इबादत है। क्योंकि वालिद और वालिदा के दिल में खुशी दाखिल करना ये अल्लाह के हुक्मों में से एक हुक्म है। इस हुक्म को आदमी पूरा कर रहा है। और इसीलिए उलमा ने कहा है कि अगर गम की खबर हो तो माँ बाप से छुपा लिया करो, खास तौर पे अगर बूढ़े माँ बाप हो तो ना बताओ उनको। बिजनेस में ठोकर लग गया, कोई और मामला हो गया, तो अचानक सदमे की बात ले जाके माँ बाप को ना दिया करो। और खुशी मिले तो सबसे पहले जिससे शेयर किया करो वो तुम्हारे माँ बाप है। हाफिज इब्न कसीर कहते हैं कि दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं हो सकता जितना उसके माँ बाप उसके ऊपर हमदर्द है, कोई नहीं हो सकता। और ये बात जान लीजिए, ये बात जान लीजिए कि दुनिया में कोई भी आदमी ये नहीं चाहता है कि कोई तरक्की करे, चाहे वो आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, वो नहीं चाहता है। सगा भाई अपने भाई के बारे में ये नहीं चाहता है कि ये तरक्की करे। और दोस्त तो आप छोड़ ही दीजिए, भाई की बात मैं कर रहा हूं। यहां एक ही है दुनिया में जो ये चाहता है कि मैं जिस मकाम पर हूं मेरा बेटा उससे ऊंचे मकाम पर जाए, और वो बाप है और वो माँ है, वही चाहती है बस, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं चाहता। इंसान उसके एहसानों का ये सिला देता है कि उसकी परवरिश से पलता है, उसके हड्डियों के गला करके कमाए हुए माल को खाता है, उसके बनाए हुए घर में रहता है, और फिर जब उसके बाल बच्चे होते हैं तो अपने माँ बाप को भूल जाता है, अपने माँ बाप को फरामोश कर देता है। जब वो ऐसा करने वाला है तो वो इस्लामी समाज और मुआशरे में रहने वाला नहीं है। आज कितने ओल्ड केयर सेंटर खुल चुके हैं, ओल्ड केयर सेंटर बना दिए गए हैं कि बूढ़े माँ बाप को घर में रखने की अब जरूरत नहीं है, इनको ले जा करके एक जेल खाने में जमा कर दो, वहां ले जा करके रख दो। अब वहां नर्स उनके साथ क्या सलूक कर रही है, कोई कभी मारने की बात आती है, कभी बूढ़े के ऊपर जुल्म करने की बात आती है, कभी ज्यादती की बात आती है, कोई पुरसाने हाल वहां पे उनका नहीं है। जरा इंसान सोचे तो कि जब हम कमजोर थे, हम जब ज़ईफ थे, तो हमारे माँ बाप ने तो किसी के हवाले नहीं किया था कि लो हमारे बच्चे को देख लेना। जबकि हम बीमार पड़ते थे तो रात भर माँ जगती थी कि बेटा मेरा बीमार है। हम जब बीमार पड़ते थे तो रात भर बाप को नींद नहीं आती थी कि किस वक्त बेटे का बुखार उतरे और किस वक्त बेटी हमारी सेहतमंद हो जाए और किस वक्त वो अच्छा हो जाए। थक हार करके आता था और अपने बच्चों को उछलता हुआ कूदता हुआ देखता था तो वो अपनी दिन भर की थकावट भूल जाता था, रास्ते की मरारत भूल जाता था। लेकिन आज उसी बाप को जब आपकी जरूरत है, हमारी जरूरत है, तो हमने उसको तन्हा छोड़ दिया, उसको देने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। मेरे भाइयों, अगर ये हालत रहेगी तो उस मुआशरे में अमन नहीं आएगा, उस मुआशरे में चैन और सुकून नहीं आएगा। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। आगे देखिए, अल्लाह कहता है इम्मा यब्लुगन्ना, अगर ये माँ बाप तुम्हारे दरमियान बुढ़ापे को पहुंच जाएं, यब्लुगन्ना इंदकल किबरा, बुढ़ापे को पहुंच जाएं। खास तौर पे बुढ़ापे का जिक्र किया। क्यों बुढ़ापे का जिक्र किया? इसलिए कि जब आदमी बूढ़ा होता है तो उस वक्त उसका बेटा या बेटी क्या होती है? जवान होती है। जवानी के जज्बात अलग होते हैं और बुढ़ापे के तजर्बा वाले जज्बात अलग होते हैं। बुढ़ापे के जज्बात सर्द होते हैं, जवानी के जज्बात गर्म होते हैं। ये किताब देखिए कितना प्रैक्टिकल किताब है, कुरान मजीद कितना प्रैक्टिकल किताब है, उसका आप अंदाजा लगाइए। कहा टकराव होगा, टकराव होगा। जवान लड़का चाहेगा कि हम ये करेंगे, बूढ़े बाप कहेंगे नहीं बेटा ऐसा मत करो, इसमें नुकसान होगा तुमको। हम जानते हैं, मेरे पास तजर्बा। कहा नहीं आप नहीं जानते हैं, आपको मालूम नहीं, आपका जमाना दूसरा था, हमारा जमाना दूसरा है। आज ये कह करके औलाद अपने माँ बाप को झटक देती है, मना कर देती है और उसको तकलीफ देती है। कहा ये भी माँ बाप के साथ ज्यादती के शक्लों में से एक शक्ल है। कुरान ने कहा कि नहीं, उनकी बातों को मानो, उनके मशवरों को कबूल करो, उनसे मशवरे लो और मशवरे के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा। देखिए असल ये है
کہ انسان کے ماں باپ دونوں ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، پہلے ایک کا ذکر کیا پھر دونوں کا ذکر کیا. دیکھ رہے ہیں، پہلے ایک کا ذکر کیا پھر دونوں کا ذکر کیا. اس میں جانتے ہیں کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ماں باپ جب دونوں ہیں، یعنی والد بھی ہے موجود اور والدہ بھی ہے موجود، تو کبھی والدہ پہ کوئی معاملہ ہو گیا تو والد سے بیان کر کے یہ اپنے غم کو کیا کر لیتی ہے؟ ہلکا کر لیتی ہے. یا والد کے ساتھ کوئی ٹینشن ہو گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، تو وہ اپنی اہلیہ سے آ کر کے گھر میں رات میں بات چیت کر کے یہ دونوں اپنے معاملات کو کیا کر لیتے ہیں؟ حل کر لیتے ہیں، غم ایک دوسرے سے بانٹ لیتے ہیں. لیکن اگر یہ جوڑی ٹوٹ گئی، یا تو والد تنہا رہ گئے یا والد کے گزر جانے کے بعد والدہ تنہا رہ گئے، تو اب تمہارے حسن سلوک کا معاملہ ڈبل ہو گیا. اگر دن بھر میں 2 گھنٹہ دیتے تھے تو اب 4 گھنٹہ وقت نکالو والد کے لیے یا والدہ کے لیے. یہ ذمہ داری یہی بتایا اللہ تعالیٰ نے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما، ان میں سے کوئی ایک، اس کو پہلے ذکر کیا، او کلاہما، یا دونوں کو بعد میں ذکر کیا. اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو کہا فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف تک نہ کہو. اف یہ نہ کہو، اف آپ بہت پریشان کرتے ہیں، اف ہمیشہ آپ ایسا کرتے ہیں. کہا یہ اف تک نہ کہو، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو نہیں، اس کو جھٹکو نہیں، جس کو آپ کہتے ہیں. آج جوان بیٹے بوڑھے باپ کو جھٹک دیتے، جوان بیٹیاں اپنی ماں کو جھٹک دیتی. ابھی شادی شدہ بھی نہیں ہے، گھر میں رہنے والی ہے، باوجود اس کے وہ کیا کرتی ہے؟ ماں کو جھٹک دیتی، باپ کو جھٹک دیتی، منع کر دیتی. کہا نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے، نہیں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. یہ اسلامی سماج اور سوسائٹی کی بات نہیں ہے. کہا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہا ان سے نرم لہجے میں بات کرو. اور مفسرین لکھتے ہیں کہ نرم لہجہ کا معنی کیا ہے؟ نرم لہجہ کا معنی یہ ہے کہ جو منسٹروں کے پاس، بادشاہوں کے پاس جا کر کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے، ہاں، تو اس کے پاس کیسے بات کرتا ہے؟ ڈانٹ کے بات کرتا ہے، چلا کے بات کرتا ہے. پرائم منسٹر اگر کسی کو بلائے تو بولے گا تو آواز نہیں نکلے گی، خوب پیندی سے زور لگا کے بھی بولے گا تو آواز نہیں نکلے گی، اتنا ہیبت اس کے اوپر طاری ہوگا. تو کہا کہ ماں باپ سے اس سے زیادہ نرم لہجے میں اور دھیمے لہجے میں بات چیت کرنا، اور زور چیخ کر کے، چلا کر کے، ڈانٹ کر کے، جھپٹ کر کے یہ بات نہیں کرنا. بلکہ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے بازوؤں کو نیچے رکھا کرو، یعنی آنکھیں نہ دکھاؤ، تڑن کر کے، دبنگ کر کے ان کے سامنے کھڑے مت ہو. کچھ لوگ ڈراتے زبان سے نہیں ہیں، لیکن ماں باپ کو آنکھ اس طرح دکھاتے ہیں اور حیت اپنی ایسے بناتے ہیں کہ ماں باپ بیچارے ڈر کے چپ ہو جاتے ہیں کہ کہیں بیٹا ابھی ہاتھ نہ چھوڑ دے ہمارے اوپر یا مار نہ دے ہم کو. یہ سوچتے ہیں. ایسا کھڑا ہو گیا تنگ کے، والد کچھ بول رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، ہاں کیا کہہ رہے ہیں آپ، کیا کہہ رہے ہیں، ایسا ڈانٹ دیا. کہا یہ نہیں کر سکتے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جھکے رہو ان کے سامنے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور اتنا سب کچھ کرنے کے بعد تم ماں باپ کے حق کو ادا نہیں کر سکتے، حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ جتنا ہمارے بس میں تھا اتنا ہم نے کر دیا، ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو ہی میرے ماں باپ کا بدلہ دے سکتا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو ان کے اوپر اس طرح سے رحم فرما جس طرح سے انہوں نے بڑھاپے میں میرے اوپر کیا کیا تھا، رحم کیا تھا. دیکھا آپ نے، یہ اسلام کی تعلیم ہے. کہا اس معاشرے میں جہاں باپ کو اس طرح سکون ملے، جہاں باپ کو اس طرح سے سکون ملے، اس معاشرے میں لوگ پھلیں گے پھولیں گے، اس معاشرے کے اندر چین ہوگا، وہاں سکون ہوگا. لیکن جہاں بوڑھا ماں رو رہا ہو، بوڑھی ماں تنہا رو رہی ہو، قسم اللہ کی لاکھوں اور کروڑوں میں آدمی کھیل لے، اس کو سکون کبھی حاصل نہیں ہوگا. اور ایک بات جان لیجئے، یہ وہ معاملہ ہے جہاں نقد چلتا ہے، ادھار نہیں چلتا. یہ نقدی سودا ہے، نقدی، ادھار نہیں چلتا. اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو تنہا چھوڑا ہے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی ہے
تو آپ کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک آپ کی اولاد آپ کو تنہا نہ چھوڑ دے اور آپ کے ساتھ بدسلوکی نہ کر لے، اس وقت تک نہیں آئے گی۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری روایتیں کتاب و سنت کی موجود ہیں، اس کی اگر پوری ہم وضاحت کریں تو پھر رات پوری اس کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تم لوگوں کے دلوں میں کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ اپنے ماں باپ کی خدمت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ زمین و جائیداد ان کے نام پر ہے، اسی لیے جس دن لکھ دیا، سگنیچر کر دیا، اس دن سے بعد السلام علیکم، اب آپ سمجھیے ہم سمجھیں گے، ہو گیا آپ کا کام ختم۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، ماں باپ کی خدمت کرو تو جائیداد کے لالچ میں نہ کرو، زمین کے لالچ میں نہ کرو، ان کے دولت کے لالچ میں نہ کرو، اللہ کا حکم ہے یہ سمجھ کے کرو، عبادت سمجھ کے کرو، عبادت سمجھ کے کرو۔ لیکن یہ چیز کب آئے گی؟ یہ چیز اس وقت آئے گی جب ہم نے اپنے اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا ہوگا۔ آج ہم نے اپنی اولاد کو خود مشین بنایا ہوا ہے، پیسہ کمانے کی مشین۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اگر کہیے تو تعلیم سے کیا ملے گا؟ پیسہ ملے گا، ہم اس کو کمانے دیں گے تو کما کے لائے گا۔ تو جب ہم نے اس کو کمرشیل بنایا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے گا۔ جب تک آپ کے ہاتھ پاؤں بھاری ہیں، تجوری میں مال ہے، ڈپوزٹ ہے پیسہ، بینک میں پیسہ ہے جہاں آپ کے انگوٹھے کی یا آپ کے سگنیچر کی ضرورت پڑے گی، تب تک وہ آپ کے یہ میں۔ کل ذرا سا کمزور پڑے فوراً کہے گا کہ لکھیے ہمارے نام، لکھوائیے ہمارے نام۔ اور بہت سارے بدبخت ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ماں باپ کو زمین و جائیداد کے لیے مار تک دیتے ہیں، جان مار دیتے ہیں، ایسا بھی ہوا ہے۔ اور ایسے بھی واقعات آج کل کے اس زمانے میں ہو رہے ہیں کہ کب تک آپ کنڈلی مار کر کے بیٹھے رہیے گا پیسوں کے اوپر؟ چھوڑیے، جائیے، ہم کو دیجیے، اب ہم کریں گے، آگے دیکھیں گے معاملے کو۔ یہ جیسا لگ رہا ہے کہ اس نے کما کر کے رکھا ہے، وہ مال جو بھی ہے اس کے والد کا ہے، تمہارا اس کے اوپر کیا حق ہے؟ تم کماؤ، اس کے اوپر کیوں نظر رکھتے ہو؟ لیکن یہ دنیا ایسے ہی ہے، یہ دنیا ایسے ہی ہے۔ اگر آپ نے مال کو اپنے مطمح نظر بنایا ہے تو مال آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ ان چیزوں کو آدمی غور سے سمجھے۔ اللہ نے کہا ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہو، صالح ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو یہ جان لو کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے کو معاف کرنے والا ہے۔ یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو بھی اور اللہ سے توبہ اور استغفار بھی کرتے رہو کہ جو کچھ کمی بیشی کوتاہی ہو اللہ رب العالمین کیا کرے؟ گناہوں کو تمہارے معاف کر دے۔ اب اس کے بعد والدین کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ اسلامی معاشرے کی تشکیل ہو رہی ہے نا، تو ایک ایک پہلو پہ بات ہوگی، ایک ایک چیپٹر کو کھولا جائے گا جہاں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ ترتیب دیکھیے، کہا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، اب قرابت داروں کی بات ہو رہی ہے، رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے۔ رشتہ داری تین طرح سے جڑتی ہے۔ کتنے طریقے سے؟ تین طرح سے۔ ایک رشتہ داری ددیہالی رشتہ داری، جس کو کہتے ہیں اصول۔ کیا کہتے ہیں؟ اصول، دادا دادی، ہاں، چچا، اور اسی طرح سے چچا کے بال بچے، بیٹے بیٹیاں، پھوپھی، پھوپھی کے بیٹے بیٹیاں، اور اس طرح سے یہ پورا معاملہ، یہ والد کی طرف سے۔ اور والدہ کی طرف سے نانا نانی، خالہ ماموں اور ان کے بال بچے، اور یہ پورے نسل ادھر سے جو چلی ہے، یہ ددیہالی رشتہ اور یہ ننیہالی رشتہ۔ اور اس کے بعد ایک اور رشتہ ہے سسرالی رشتہ۔ کون سا رشتہ؟ سسرالی رشتہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہ اللہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور اس کو نسب والا اور سسرالی رشتہ دار بنا دیا، سسرالی رشتے والا بنا دیا۔ یعنی سسرال میں ساس سسر، اور پھر ادھر سے جو خالہ ساس، دادی ساس، پھپھی ساس، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو رشتہ چلا ادھر سے، یہ رشتہ داری ہے کہ ان تمام کے حقوق کو ادا کرو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، ان کے حقوق کو ادا کرو۔ اور قرابت داری اسلام کے اندر ان کے حقوق کو ادا کرنا اتنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب رشتے کو پیدا کیا، حدیث سنیے، تو رشتہ
عرش الہی سے چمٹ گئی۔ رحم، عربی زبان میں رشتہ کو کیا کہتے ہیں؟ رحم، اور رحم ماں کے پیٹ کو بھی رحم کہتے ہیں، اسی سے کہا جاتا ہے رحم مادر۔ رحم مادر جہاں انسان کی پرورش ہوتی ہے، کہا وہ رحم ہے، رشتہ چونکہ وہاں سے جڑتا ہے اسی لیے اس کا نام ہے رحم، اور اسی سے مشتق یہ رحم جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نام رحمان سے مشتق ہے۔ کس سے مشتق ہے؟ رحمان سے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے یہاں سختی نہیں چلے گی، یہاں نرمی چلے گی۔ رشتہ داری اگر نبھانی ہے تو نرم رہنا پڑے گا، اور نرم ہو کر کے یہ رشتہ نبھے گا، رحم و کرم کا معاملہ کرنا پڑے گا۔ جب اللہ نے رشتہ داری کو پیدا کیا تو یہ عرش الہی سے چمٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنو، جو تجھے دنیا میں جوڑے گا ہم اس کو اپنی رحمت سے جوڑیں گے، اور جو تجھ کو دنیا میں کاٹ دے گا ہم اس کو اپنی رحمت سے کاٹ دیں گے۔ کیا تو اس سے راضی ہے؟ کہاں میں اس سے راضی ہوں۔ اب سنیے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندوں کے نام اعمال ہر جمعرات کو اور ہر پیر کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ یہ 2 دن پیش ہوتے ہیں ہفتے میں۔ لیکن اگر کوئی آدمی کس سے اس کا بھائی ناراض ہے، کسی سے اس کی بہن ناراض ہے، کسی سے اس کی خالہ ناراض ہے، اس کے پھپھو ناراض ہے، اس کے سسرال والے ناراض ہیں، یا کوئی اور ناراض ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے فائل کو دیکھتا نہیں ہے، کہا ہٹاؤ فائل اس کی۔ اب مان لیجئے اس میں ہم نے عبادت کی ہے، ہم نے اس میں روزے رکھے ہیں، وہ سب چھوڑ دیجئے، ابھی کی مثال لیجئے۔ اگر کسی کا کسی سے کوئی معاملہ ہے تو یہ جو 20-21 روزے ہم نے رکھے ہیں نا، یہ سب کے سب پینڈنگ ہیں، قبول نہیں ہوئے۔ یقین مانیے اس حدیث کی روح سے قبول نہیں ہوئے ہر اس آدمی، یہاں تک کہ جس سے جھگڑا ہے، جس سے دشمنی ہے، اس کو آدمی درست نہ کر لے، اس کو آدمی صحیح نہ کر لے۔ آج ایگو کے مسائل بنا کر کے آدمی کتنے لوگوں کو ناراض کیے ہوا ہے۔ دوسرے لوگوں کو ہم خوش کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ناراض کرتے ہیں۔ بھائی سے سالہ سال سے بات چیت بند ہے، بہن سے سالہ سال سے بات چیت بند ہے، پھوپھی کو کبھی پلٹ کر کے دیکھا تک نہیں ہے، چچا کو چھوڑ دیجئے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے معاشرے کے اندر۔ اور اگر مجھے کہہ لینے دیجئے کہ اگر غریب ہو چچا یا پھوپھی اگر غریب ہو جائے، یا اسی طریقے سے کوئی اپنا بھائی غریب ہو جائے یا کوئی بہن غریب ہے، تو اس کی تو اور کوئی حیثیت نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وہ بیچارہ خود کونے میں جا کر کے کھڑا رہتا ہے کہ میری بات تو یہ لوگ سنیں گے ہی نہیں، کیونکہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے۔ وہ سماج، وہ معاشرہ جہاں رشتہ داری کی قدر و قیمت نہ ہو، مال کی قدر و قیمت ہو، پیسے کی قدر و قیمت ہو، اس معاشرے میں کبھی چین اور سکون نہیں آ سکتا۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اپنے رشتہ داری کو جوڑو، پہلے ان کے حقوق کو ادا کرو۔ اسی لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ جان لو، اگر تم صدقہ لے کر کے نکلے ہو اور صدقہ اپنے کسی غریب رشتہ دار کو دیتے ہو تو اس کا اجر تم کو 3 گنا ملتا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو 4 گنا تم کو اس کا اجر ملتا ہے۔ ایک تو وہ مسلمان ہے، دوسرا تمہارا رشتہ دار ہے، تیسرا تمہارا پڑوسی ہے، اور چوتھا تم اس کو اپنے لیے اس کو تم فضل کر رہے ہو اور اس کو دے رہے ہو۔ یہ سارے فوائد اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا ہم سے فائدہ اٹھائے لیکن ہمارا رشتہ دار فائدہ نہ اٹھائے، دوسرا ہمارا کھا لے لیکن ہمارا سگا بھائی نہ کھائے، سگا بھائی نہ کھائے۔ یہ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے، دوسرے کو دے دیں گے، لیکن اپنا بھائی اگر روٹی کے لیے ترس رہا ہے، اپنا رشتہ دار روٹی کے لیے رو رہا ہے، ترس رہا ہے، اس کے سامنے کوئی آدمی ایک روٹی تک ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسروں کو لوگ بریانی اور پلاؤ کھلاتے ہیں واہ واہی کے لیے، اس سماج کے اندر، اس معاشرے کے اندر کبھی سکون نہیں آئے گا، کبھی امن نہیں آئے گا۔ تب رہا کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ مولانا میرا بھائی ہی غلط ہے، میری بہن ہی غلط ہے، میری خالہ ہی غلط ہے، میری پھپھو ہی غلط ہے، رہنے دو غلط۔ حضرت ابو ہریرہ آئے تھے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، وہ میری برائی کرتے ہیں، فلاں جگہ میرے خلاف بولتے ہیں، وہاں میرے خلاف بولتے ہیں، وہاں میرے خلاف بولتے ہیں۔ نبی نے فرمایا ابو ہریرہ تمہاری جو ذمہ داری ہے تم اپنی ذمہ داری ادا کرو، ہاں اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں تو تم ان کے منہ میں گرم ریت ڈال رہے ہو، گرم ریت ڈال رہے ہو۔
لیکن وہ تمہارے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، یہ سوچ کر کے تم ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرو گے تو تم میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ تم میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا؟ اور رشتہ داری کوئی آدمی یہ سوچ کر کے نبھائے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے تو میں اس کے ساتھ کروں گا، اس نے میرے ساتھ یہ کام کیا ہے تو میں اس کے ساتھ کروں گا، تو یہ رشتہ داری نبھانا نہیں ہوا، یہ ادلا بدلی ہوئی، ادلا بدلی ہوئی۔ وہ اگر ہم کو نہ پوچھا ہم اس کو پوچھیں گے، یہ رشتہ داری نبھانی ہوئی، یہ رشتہ داری نبھانی ہوئی۔ لیکن آج چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لوگ ناراض ہیں اور اس کو ایگو کا مسئلہ بنا کر کے، بڑا مسئلہ بنا کر کے خود اپنے ہی گھر میں خانہ جنگی کے شکار ہیں، اپنے ہی گھر میں خانہ جنگی کے شکار ہیں۔ وہ اس کے خلاف سازش، وہ اس کے خلاف سازش، وہ اس کا ٹانگ کھینچتا ہے، وہ اس کا ٹانگ کھینچتا ہے، وہ اس کے خلاف معاملات کرتا ہے، وہ اس کے خلاف معاملات کرتا ہے۔ تو انسان جب اپنے ہی معاملات میں الجھا رہے گا تو وہ باہر کے معاملات کو کیا دیکھے گا اور کدھر کے معاملات کو کیا دیکھے گا؟ سوچئے، اسلامی سوسائٹی کا قیام عمل میں آ رہا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سنو، ماں باپ کے بعد تمہارے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار کون ہیں؟ تمہارے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ معاملہ کرو۔ اور اس کے بعد کہا والمسکین، معاشرے اور سماج میں جو مساکین ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھو۔ وابن السبیل، جو مسافر لوگ ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھو۔ اور کہا ولا تبذر تبذیرا، ولا تبذر تبذیرا۔ دیکھیے دو لفظ ہے، ایک لفظ ہے اسراف اور ایک لفظ ہے تبذیر، دونوں میں فرق سمجھیے۔ اسراف کہتے ہیں جائز راستے میں ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرنا، جائز راستے میں ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرنا۔ اس کی ایک مثال لیجیے، ابھی ہم لوگ اس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ایک مثال دے رہا ہوں صرف مثال کے حد تک، یہاں 5 پنکھوں کے چلنے کی ضرورت ہے، اتنے میں ہماری ضرورت پوری ہو جا رہی ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں بھائی، پنکھا کی طرف آپ لوگ کیا دیکھتے ہیں، ہم سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہے ہیں۔ 5 پنکھا اگر چلے یہاں تو ہماری ضرورت پوری ہو جاتی ہے، لیکن ہم 10 پنکھا چلا رہے ہیں تو یہ کیا ہوا؟ اسراف۔ یہ کیا ہوا؟ اسراف۔ اور ہم سب لوگ یہاں سے نکل کے چلے جائیں، اب 10 پنکھا چلتا ہوا چھوڑ دیں تو یہ کیا ہوا؟ تبذیر۔ یہ کیا ہوا؟ تبذیر۔ یعنی جائز راستے میں ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے، اور ناجائز راستے میں مال خرچ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ تبذیر۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، ناجائز راستے میں مال کو خرچ مت کرو۔ ان المبذرین، ناجائز راستے میں مال خرچ کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں۔ کس کے بھائی ہیں؟ شیطان کے بھائی ہیں۔ کیوں شیطان کے بھائی ہیں؟ کہا بھائی کیوں شیطان کے بھائی ہیں؟ آج تک ہم لوگ سنتے آئے ہیں کہ ناجائز راستے میں مال خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ کاہے شیطان کا بھائی ہے؟ شیطان کو، ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے ایبیلٹی دی تھی، صلاحیت، سمجھ رہے ہیں؟ وہ عبادت گزار تھا، صلاحیت تھی اس کے پاس، دماغ تھا، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت، کتنا دماغ تھا سوچئے۔ اللہ تعالیٰ کو سمجھا رہا ہے بات، جس اللہ نے اس کو دماغ دیا ہے، اسی کو کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ آدم کو تو نے مٹی سے بنایا، میرے کو نور سے، آگ سے بنایا، تو آگ کی خاصیت اوپر جاتی ہے، مٹی کی خاصیت زمین میں رہتی ہے، اس کو لوگ رونتے ہیں پاؤں تلے، تو مجھ کو، میں افضل ہوں، مجھ کو کہہ رہا ہے سجدہ کرنے کے لیے۔ دماغ تھا یا نہیں تھا؟ تب تو اتنی بات کہا، لیکن اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو اللہ کی عبادت میں خرچ کرنے کے بجائے اس نے کہاں خرچ کیا؟ ناجائز راستے میں لگا دیا، اللہ کی نافرمانی میں لگا دیا، تو وہ کیا بن گیا؟ ابلیس۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے، اس کے صحیح راستے پہ خرچ نہ کر کے آدمی ناجائز راستوں کے اوپر خرچ کرتا ہے تو وہ کیا بن جائے گا؟ ابلیس کا بھائی۔ اسی لیے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو جائز راستے چھوڑ کر کے ناجائز راستے کے اوپر خرچ کرنے والا ابلیس کا بھائی ہے، ابلیس کا بھائی ہے۔ اور کہا وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، یہ جان لو کہ شیطان اپنے رب کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ یعنی کوئی آدمی اپنی ایبیلٹی، اپنی صلاحیت اور اپنے مال کو اللہ کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے میں لگاتا ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ کا ناشکرہ، نافرمان، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ
اور ہم اپنی ضروریات زندگی کا جائزہ لے لیں کہ ہمارا مال جائز راستے میں خرچ ہو رہا ہے کہ ناجائز راستے میں خرچ ہو رہا ہے. دیکھ لیں آپ شروع سے لے کر آخر تک اپنے معاملات کا جائزہ ہم لے سکتے ہیں. اس کے بعد کہا کہ تمہارے رشتہ دار میں اگر کوئی غریب ہو جائے, ہوتا ہے ایسا رشتہ دار میں کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں, غریب ہوتے ہیں, اور غریب ہو کر کے وہ آیا آپ سے کبھی کچھ مدد مانگنے کے لیے, کچھ قرضہ مانگنے کے لیے آیا, اور آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے, قرضہ لینے کے لیے آیا, تو آپ اس کے نرمی سے بات کیجئے, اس کو جھڑکیے نہیں, اس کو ڈانٹیے ڈپٹیے نہیں کہ تم ہمیشہ ہمارے ہی بھروسے رہتے ہو جی, ہاں ہم کیا یہاں پہ قارون کا خزانہ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم تم کو لٹاتے رہیں, تم کیوں نہیں کرتا اپنا معاملہ, کائے نہیں دیکھتا. لوگ اپنے بھائی کو ایسا کہتے ہیں, سگا بھائی ہے اگر اس کو کبھی ضرورت پڑی تو اس کو ایسا ڈانٹتے ہیں, لیکن اگر دوست کبھی آئے گا تو ہاں آئیے نا, بیٹھیے نا بھائی, کتنا چاہیے کہیے نا, ہم آپ کے کام نہ آئیں گے تو کون آئے گا, ہم آپ کے کام نہیں آئیں گے تو کتنا چاہیے, 1 لاکھ, اتنے میں کیا ہوگا, 5 لاکھ لے جائیے نا, لے کے چل جائیے. دوست کو آدمی یہ ہے یا نہیں ہے, حقیقت ہے سماج کی جو آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں. کہا نہیں کبھی بھائی آ گیا, چچا آ گئے, کوئی اور رشتہ دار, ماموں آ گئے, خالو آ گئے, اے بابو پیسے کی ضرورت ہے ذرا دو نا, کہ اس وقت اگر پیسہ نہیں ہے جیب میں اور کہیں سے پیسہ آنے والا ہے, چند دنوں میں پیسہ آ جائے گا تو اس کو دے دیں گے, تو اس سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ وَقُلْ لَهُ قَوْلًا مَيْسُورًا, اچھی بات کرو, بہت نرم سے بات کرو. دیکھیے ابھی اس وقت نہیں ہے, پیسہ آنے والا ہے, ذرا 2-4 دن رکیے, انشاءاللہ ہم آپ کی ضرورت جہاں تک ہو سکے پوری کریں گے. ایسا آپ کہیے, اس کو ہمت دلائیے, آپ ڈریے مت, کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ راستہ نکالے گا, دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑے گا. اگر یہ 2-4 جملے بھی آپ نے مصیبت کے وقت میں اس کو کہہ دیا ہے تو وہ جو ٹوٹا ہوا تھا وہ اکڑ جائے گا, اس ہری اس سوکھے درخت کے اندر جان آ جائے گی, ہریالی آ جائے گی کہ میرا بھائی ہے. اور اگر اس کو اوپر یہ کہہ دیا کہ تم اتنا پریشان کیا ہوتا ہے, تمہارا بھائی ابھی زندہ, ہم ابھی زندہ ہیں, ہم دیکھیں گے تمہارے معاملات کو, تم کیا ڈرتے ہو, کیوں پریشان ہوتے ہو, تو بتائیے اس کے دل میں کتنی خوشی ہوگی. اور رات کو جب جائے گا اور آپ کے لیے اللہ کے سامنے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا, قسم اللہ کی زندگی آخرت دنیا سب بنا دے گا اللہ تعالیٰ, سب بنا دے گا. لیکن وہی بھائی جس کو آپ نے جھٹک دیا, ڈانٹ دیا, اور رات کو گیا اور اللہ سے کہا کہ اللہ ایک سگے ماں باپ کی اولاد ہے نا, اس کو اتنا مال مل گیا, ہم کو نہیں ملا, میرا کیا قصور تھا. سمجھ لیجئے کہیں بھی مال رہے اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑے گا نہیں, اس کو چھوڑے گا نہیں. یہ وہ مار ہے جو دکھتا نہیں ہے لیکن دکھتا بہت زیادہ ہے. کہاں سے نکالنا ہے اللہ کو پتا ہے, نکال لے گا, بہت آرام سے نکالے گا, اور آپ کو پتہ تک نہیں چلے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حقوق العباد ہے. ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, یہاں ادھار نہیں ہے, نقد ہے. حقوق العباد میں کیا ہے؟ نقد ہے. اسی لیے اس کی اتنی وضاحت کی جا رہی ہے. اور اس کے بعد کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں, کنجوس ہوتے ہیں, نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں, نہ اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرتے ہیں, نہ گھر بار بال بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, کنجوس مت بنو کہ ہاتھ ایسے گردن میں باندھ کر کے بیٹھا ہوا ہے, پیسہ خرچ نہیں کیا, دانت سے پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. کوئی مانگ بھی رہا ہے کہ بھائی ہے نا پیسہ, دو نا, لاؤ نا, کرنا, کیسے دے دیں گے؟ نہیں دیں گے, نہیں دے گا, بالکل نہیں. کنجوسی کہا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, کنجوس مت بنو. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ, اور دونوں ہاتھ کھول کر کے خرچہ بھی مت کرو. اگر ایسا کرو گے تو کیا ہو جائے گا, ایک دن تم کو افسوس اٹھانا پڑے گا کہ ہم نے اپنے مال کو زیادہ خرچ کر دیا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا ہے کہ سارا مال اللہ کے راستے میں لٹا کر کے بال بچے کو غریب مسکین فقیر بنا دو. نہیں, جو ضرورت سے زیادہ مال بچ گیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, تمہارا رب جس کا روزی چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے, اور جس کی روزی چاہتا ہے اس کو کیا کر دیتا ہے, کم کر دیتا ہے. اس میں کسی کا قصور نہیں ہے. یہ مت کہو کہ تم کو اتنا تھا تم کیا کیا, ہم کو اتنا تھا ہم نے یہ کیا. قارون مت بنو
جس نے یہ کہا تھا اس کے پاس کچھ فقیر آئے مانگنے کے لیے تو کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا، بلکہ کہا کہ میرے پاس علم تھا، اللہ نے دیا یہ بھی نہیں کہا میرے پاس علم تھا اور اس علم کے ذریعے سے میں نے یہ مال کمایا ہے، تم کیوں مانگ رہے ہو، تم کیوں مانگ رہے ہو، یہ مت کہو۔ اللہ تعالیٰ ہی روزی کے اندر اضافہ کرنے والا ہے، وہی روزی کے اندر کم کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو مال کے ڈر سے، فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل مت کرو، قتل مت کرو۔ پہلے زمانے میں یہ معاملہ انفرادی طور پر کیا جاتا تھا، اب پوری سوسائٹی کرتی ہے فیملی پلاننگ کے نام پر، لوگوں کو بتایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آبادی 2، 4، 8 اس طرح سے بڑھ رہی ہے، اور زمین کے اندر پیداوار 1، 2، 3، 4، 5، 6 اس طرح سے بڑھ رہی ہے۔ تو جب آبادی بہت بڑھ جائے گی تو کھانا پینا کم ہو جائے گا، لوگ بھوکے مر جائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین کے اوپر سوء ظن ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے پیدا کیا۔ کبھی زمین نہیں بھرے گی، کبھی کوئی بھوک سے نہیں مرے گا، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں کوئی اگر بھوک سے مرے گا تو اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوگا، اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوگا، یا اس کے لیے آزمائش ہوگی، لیکن پورے ماس کو بھوک سے مرنا پڑے اور پورے لوگوں کو قحط سے مرنا پڑے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور زمین لوگوں کے لیے تنگ ہو جائے، ایسا بھی کبھی نہیں ہوگا۔ نحن نرزقهم وإياكم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ان کو بھی روزی دیتے ہیں، تم کو بھی روزی دیتے ہیں۔ اور کوئی آدمی یہ سوچے کہ اگر ہم اپنے بال بچوں کو فقر و فاقہ کے ڈر سے قتل کر دیتے ہیں تو ہمارے ماں باپ اگر فقر و فاقہ کے ڈر سے ہم کو قتل کر دیے ہوتے تو ہم اس دنیا میں آتے؟ ہرگز نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے باپ کو جب اللہ نے روزی دی اور تو اتنا جوان ہو گیا تو تمہارے بیٹے کو اللہ روزی نہیں دے گا کہ وہ جوان ہو جائے گا، پل جائے گا، بڑھ جائے گا؟ کاہے مارتے ہو اس کو، کاہے اس کو قتل کرتے ہو، کیوں اس کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے وجود کو مٹا دیتے ہو؟ اور اس کے بعد کہا ان قتلہم کان خطا کبیرا، ان کو قتل کرنا یہ بہت بڑا خطا ہے۔ جس معاشرے میں اولاد کا خون کیا جاتا ہو، جس معاشرے میں بیٹی کا گلا دبایا جاتا ہو، جس معاشرے میں بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا ہو، وہ اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا، اور اس معاشرے کے اندر کبھی سکون اور چین نہیں آ سکتا۔ اور اس کے بعد ایک آخری بات اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ اس سے انسان کی روزی میں کمی آتی ہے۔ جب انسان، سنیے قاعدہ، جب انسان بدکاری کے اندر مبتلا ہوتی ہے کوئی قوم، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لیتا ہے، اور جب کوئی قوم بدکاری کے نئے طریقے ایجاد کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نئی بیماریوں کو روئے زمین کے اوپر نازل کرتا ہے، اور اس بیماری کو کوئی علاج نہیں ہوتا۔ یعنی علاج تو ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر اس علاج تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ دیکھ لیجئے، یہ چیز انسان کے نگاہوں کے سامنے ہے، کتنی بیماریاں ایسی ہیں جو اس طرح کے معاملات میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا اور کہا وَلَا تَقْرَبُوا، اس کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی کوئی خاتون بے پردہ نہ رہے، اختلاط نہ ہو، مرد کا الگ معاملہ ہے، خاتون کا الگ معاملہ ہے، پردے سے کسی قیمت پہ کمپرمائز نہ کرو، یہ بتایا گیا۔ کیونکہ آدمی بے پردہ ہوگا اور بے حیائی فروغ پائے گی قوم کے اندر، معاشرے کے اندر، تو لوگ اس برائی کے اندر کیا ہوں گے؟ مبتلا ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کو مت کھاؤ، اللہ سے کیے گئے وعدے کو پورا کرو، کیونکہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین تم سے اپنا وعدہ پوچھے گا، اور جب تولو کسی کو دو تو پورا دو۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی دکاندار ہے تو کسی نے کسی کو مزدوری پہ رکھا ہے اور وہ مزدوری پورے طرح سے نہیں کر رہا، 9 بجے سے اس کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے شام کے 6 بجے تک، ایک مثال دے رہا ہوں، 10 بجے جاتا ہے 4 بجے بھاگ آتا ہے، یہ بھی ناپ تول میں کمی کی ایک شکل ہے، یہ بھی ناپ تول میں کمی کی ایک شکل ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، اس کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ جھوٹ موٹ کے بیمار نہیں ہے لیکن کہہ دیا کہ آج میں بیمار ہوں، اب بیمار کہہ کر کے چھٹی لے لیا، سمجھ رہے ہیں، کہیں اور جانا ہے کچھ کہہ کر کے چھٹی لے لیا، یہ بھی کیا ہے؟ ناپ تول میں
कमी की शक्लों में से एक शक्ल है। और आखिरी बात कहा वला तख्फ मा लैसा लक बिही इल्म, जिस चीज का तुमको इल्म नहीं है उसके पीछे मत पड़ो। काहे को ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्यों वो जा रहा है उधर, क्या कर रहा है वो उधर, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो सुबह क्यों उठ रहा है, वो शाम को क्यों सो रहा है। लोग अपनी परवाह किए बगैर अपने सिर्फ दूसरों की परवाह करते हैं। अल्लाह कह रहा है वला तख्फ मा लैसा लक बिही इल्म इन्न सम्अ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। तुम जो देखते हो, तुम जो सुनते हो, तुम जो सोचते हो, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसके बारे में तुझसे पूछेगा, सवाल करेगा। क्यों सोचा उसके बारे में ऐसा, गुमान जिसको कहते हैं, उसके बारे में क्यों गुमान किया, उसके बारे में क्यों बोला, उसके बारे में ऐसा क्यों देखा। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला पूछेगा। कुल्लु दालिका काना उलाइका काना अन्हु मसऊला। सब के सब अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन इन मामलात में पूछेगा। कहा ये सारे मैनर्स हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए, जो इस्लामी समाज और मुआशरे की क्या है, बुनियाद है। इसके बगैर इस्लामी समाज और मुआशरा मुकम्मल तरीके से चल नहीं सकता और मुकम्मल तरीके से रह नहीं सकता। लिहाजा इन चीज़ों को चाहिए कि इंसान अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर नाफिज करने की कोशिश करे। चाहे मर्द हो चाहे ख़वातीन हो, वो अपने दायरे के अंदर रह करके इस जिम्मेदारी को अदा करने की कोशिश करें। और ये सारी जिम्मेदारियां उस वक्त पूरी होंगी जब मुआशरे में इल्म दीन का फ़रोग होगा। ये जान लीजिए, इल्म दीन दिए बगैर इस तरह की तकरीरें अगर आप सुन भी लें बैठ करके तो उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये बात जान लीजिए, ये सिर्फ टेस्ट है, मज़ा बदलना है या इंटरटेनमेंट है, आप कह लीजिए उस हद तक। लेकिन आप यहाँ से वादा करके उठे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अहद करके उठे कि अब हम दीन सीखेंगे, शरीयत सीखेंगे, अल्लाह की किताब का इल्म सीखेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इल्म सीखेंगे और उसको अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर नाफिज करेंगे। तब देखिए ज़िंदगी में कैसी बहारी चलती है और रहमतों की बरखा अल्लाह की तरफ से बरसती है और अल्लाह ताला तमाम मुश्किल मराहिल को और तमाम सख्त मराहिल को अल्लाह ताला आसान कर देगा कि वही सख्ती देने वाला है और वही मामले को आसान करने वाला है। उसको कभी भी न भूला जाए बल्कि हमेशा उसकी इबादत की जाए और उसी से तौफीक तलब की जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको हुस्न अमल की तौफीक दे, हम सब की इस्लाह फरमाए, नेकियों को कबूल करे, सय्यात से दरगुजर फरमाए, जब तक जिंदा रखे दीन इस्लाम पे जिंदा रखे और जब उठाए ईमान पे उठाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामिईन व नाज़रीन, आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि मरकज़ी जामा मस्जिद के खुतबात और दुरूस को अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को आप लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और इसको लोगों तक फैलाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की नेकियों को कबूल करे। व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।